ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود، اور آج ہم سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند ہفتوں کے بعد کپاس کی بجائی کا عمل شروع ہونے والا ہے، اور کپاس کی بجائی سے پہلے وہ کون سے کاشتی امور ہیں جن کو اختیار کر کے کپاس کے کاشتکار اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی انکم میں، اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کپاس کی کاشت سے پہلے زمین کے تجزیے کی اہمیت۔ تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد صاحب موجود ہیں جو کہ سربراہ شعبہ پلانٹ فزیولوجی اینڈ کیمسٹری سیکشن کے انچارج ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کپاس کی کاشت سے پہلے زمین کے تجزیے کی کیا اہمیت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ کپاس کی کاشت میں چند ہفتے باقی ہیں، تو ہمارے جو کپاس کے جو کاشتکار ہیں وہ کپاس کی بجائی سے پہلے اپنی زمین کے جو تجزیہ ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شکریہ ساجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کپاس ہمارے ملک کی بہت ہی اہم فصل ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارے ملک کی معیشت چلتی ہے بلکہ کسانوں کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی کسان پر منحصر ہیں۔ اگر فصل اچھی ہوتی ہے تو کسان جو ہے وہ خوشحال ہوتا ہے، اور اس کے جو باقی تعلیم کا، اس کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو یا شادی بیاہ کا ہو یا اور باقی تقریبات، تو وہ اچھی فصل پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اچھی فصل دینے کے لیے زمین کی زرخیزی کا کتنا اس میں کردار ہے۔ زمین اچھی ہوگی تو صحت مند فصل آپ لے سکیں گے۔ تو اچھی زمین سے کیا مراد ہے؟ اچھی زمین کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صحت کیسی ہے، اس کے اندر غذائی اجزاء پہنچانے کی مقدار کیسی ہے، کیونکہ پودے زمین سے پانی اور غذائی اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر زمین میں غذائی اجزاء کو وافر مقدار میں موجود ہیں تو پودا آسانی سے ان کو حاصل کر لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ اچھی فصل کی شکل میں ملتا ہے۔ تو زمین کے تجزیے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں غذائی اجزاء کی مقدار کیا ہے۔ تو تجزیہ اس لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک ہے کہ بغیر کسی علم کے زمین میں کھادوں کا ڈال دینا، پتہ ہی نہ ہو کہ اس زمین میں کس غذا کی کتنی مقدار ہے، اور ایسے ہی ہمسائے فارمر کو دیکھ کر یا ایسے ہی جو روایتی طریقہ کار چلا رہا ہے کہ جی ڈال دیں، جو اس میں یوریا ڈال دیں، اس میں جناب ڈی اے پی ڈال دیں، ایک بوری یوریا ایک بوری ڈی اے پی، تو یہ بات نہیں ہے۔ اب وہ دور ہے کہ جس میں سائنس جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہی ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی زمینوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہونی چاہیے، اور معلومات جب حاصل ہوں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان معلومات کی بنیاد پر کھادوں کا استعمال کریں گے، جس سے نہ صرف کھادوں کا استعمال کم ہو جائے گا بلکہ پیداوار بھی آپ بہتر لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اندھا دھند کھادوں کا استعمال کریں گے تو اس کا نقصان زمین پر بھی ہوتا ہے۔ زمین میں اگر نیوٹرینٹس کا تناسب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو پودے کی پیداوار جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیچے کا پانی ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور جو فضائی آلودگی اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کا مناسب استعمال ضروری ہے، اور اتنا استعمال جتنی ضرورت ہو۔ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہے وہ نقصان کرتی ہے۔ تو اس لیے زمین کا تجزیہ انتہائی ضروری ہے۔ اب چونکہ کپاس کی فصل کا موسم آنے والا ہے تو کسان بھائیوں کو چاہیے کہ زمین کا تجزیہ کروائیں، اور اس کی جو پھر رپورٹ محکمے کی طرف سے ملے گی، تجزیاتی رپورٹ، اس کی بنیاد پر اگلی کھادوں کا استعمال کیا جائے۔ تو تجزیے کی انتہائی اہم اہمیت ہے، اور حکومت پنجاب کی طرف سے ضلعی اور تحصیل کے لیول پر لیبارٹریز موجود ہیں۔ کسان بھائی اپنی زمینوں سے سیمپل لیں، مٹی کے نمونے لے کر ان کو وہاں لے جائیں اور وہاں سے ضروری تجزیہ کروائیں، تاکہ اس کے مطابق پھر اپنی زمین میں وہ کھادوں کا استعمال کر سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات آپ سے یہ پوچھنا ہے
کہ زمین میں جو مسلسل کاشتکاری کے عمل سے جو زمین کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کے حوالے سے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے اس لحاظ سے کہ صدیوں سے ان زمینوں سے ہم پیداوار حاصل کر رہے ہیں، اور اکثر ہمارے کسان بھائی زمین کا تجزیہ کرواتے نہیں ہیں، یا اگر کروایا ہے تو سفارش کردہ مقدار کے مطابق کھادوں کا استعمال نہیں کرتے۔ تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ زمین سے جو غذائی اجزاء ہیں وہ سال ہر سال کاشت کی وجہ سے وہ زمین سے نکل رہے ہیں، اور ہماری زمینوں میں غذائی اجزاء کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ کچھ ہماری جو موسمی حالات جن میں ہم رہ رہے ہیں، یا پاکستان کا خطہ جن موسمی حالات میں پایا جاتا ہے، یہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے اور بارشیں کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زمینوں کی پی ایچ زیادہ ہو چکی ہے۔ تو ایسی زمینوں میں جن میں پی ایچ زیادہ ہو اور آرگینک میٹر یا نامیاتی مادے کی کمی ہو، وہاں پہ عموماً نائٹروجن کی کمی ہوتی ہے اور فاسفورس کی کمی پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غذائی جو اجزاء صغیرہ ہیں جیسا کہ کاپر ہے، آئرن ہے، مینگنیز ہے، زنک ہے، ان کی بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو حکومت پنجاب کی طرف سے بھی پنجاب کی زمینوں کا سروے ہو چکا ہے، اور ان کی جو تجزیاتی رپورٹس مرتب ہوئی ہیں ان میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ نائٹروجن 60% سے زیادہ زمینوں میں کم ہے، اسی طرح فاسفورس 80 سے 90% زمینوں میں کم ہے، اسی طرح پوٹاش تقریباً 40 سے 50 زمینوں میں کم ہو چکی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو اور ان غذائی اجزاء کو ہم صحیح طریقے سے ہر فصل پر نہیں ڈالیں گے تو جو کمی ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور اس کے دو مضر اثرات ہوں گے۔ ایک یہ کہ ہماری زمینیں کمزور ہو جائیں گی، مستقبل کے لحاظ سے فصلوں کی پیداوار میں خطر کا کمی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو فصل ہم اگا رہے ہیں اس کی پیداوار میں بھی کمی ہوگی، اور اس سے جو فصل ہم لے رہے ہیں اس کی جو کوالٹی ہے اس میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ پورے پاکستان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کسان بھائی یوریا کا تقریباً 100% کسان جو ہے وہ کپاس میں یوریا ڈالتے ہیں، اور کم و بیش فاسفورس بھی ڈالتے ہیں، ڈی اے پی یا این پی یا دوسری کھادوں کی شکل میں، لیکن پوٹاش کا استعمال انتہائی کم ہے، اور پوٹاش نہ ڈالنے کی وجہ سے بھی زمینیں ہماری جو ہے وہ اپنی زرخیزی کو کھو رہی ہیں، اور جو پیداوار میں جو اضافہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، اور اس کا نقصان اس طرح ہو رہا ہے کہ کسان مناسب غذائی اجزاء کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو چونکہ وہ فصل کے اندر وہ بڑھوتری نظر نہیں آتی، وہ اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ اور زیادہ نائٹروجن کا کھاد استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے، غذائی اجزاء کا تناسب نہیں رہتا زمین میں، اور اس سے کھاد کا پیدا نہیں ہوتا، سوائے اس کے جب کسان کی جیبوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، وہ اخراجات ان کے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ جب پیداوار اس طرح نہیں ملتی تو وہ کسان جو ہے وہ مایوسی کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کپاس چونکہ بہت زیادہ سمجھداری مانگتی ہے، اور اس کی مینجمنٹ پہ اس کی پیداوار کا انحصار ہے، تو کسان بھائیوں کو چاہیے کہ اس کی مینجمنٹ کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور زمین کی زرخیزی کو مد نظر رکھیں، اور اس کے تجزیے کے مطابق کھادوں کا استعمال کریں، اس سے پیداوار ہماری بہتر ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری زمینوں کی زرخیزی کو بحال رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک سال کا کام نہیں ہے، یہ کسان بھائی فصلیں لے رہے ہیں، اور آگے ان کی نسلوں نے بھی اس سے یہی اناج اور کپاس کی فصل کو اگانا ہے۔ تو اگر آج ہم اس چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گے اور صحت کی طرف، زمین کی صحت کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے بہت متاثر ہوں گی،
اور زمین کی زرخیزی روز بروز کم ہوتی جائے گی اور اس کا بہت زیادہ نقصان ابھی بھی ہم اٹھا رہے ہیں اور آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں وہ اپنی زمین کا تجزیہ کہاں سے کریں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ زمین کا تجزیہ کرانا انتہائی آسان ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ضلعی اور تحصیل کی سطح پر یہ سوائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری یہ قیام ہو چکی ہیں اور اپنی سروسز فراہم کر رہی ہیں، اور اس کے اخراجات بہت تھوڑے ہیں۔ کسان بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی زمینوں سے مٹی کے نمونے حاصل کریں اور وہاں جو متعلقہ لیبارٹریز ہیں وہاں جا کر ان کو جمع کرائیں، اور چند دنوں میں ان کو یہ نتائج اس کے مہیا کر دیے جاتے ہیں رپورٹ کی شکل میں، اور اس کے مطابق اگر کھاد کا استعمال کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ رہی بات یہ کہ جی تجزیہ کروانے کے لیے جو مٹی کے نمونے حاصل کرنے ہیں وہ کیسے کیے جائیں، تو اس کے لیے متعلقہ محکموں کے افسران سے بھی کہنے کے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور تھوڑا سا میں بھی اس بارے میں بتا دیتا ہوں کہ مٹی کا نمونہ حاصل کرنے کے لیے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کھیت کے اندر کھیت کی جو حالت ہے وہ یکساں ہے، اس کی زرخیزی یکساں ہے یا اس میں کہیں نمکیات تو نہیں ہے۔ اگر یکساں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو 4 یا 6 یا 8 جگہ سے آپ نمونے حاصل کر کے زمین کی کھدائی کریں، 6 انچ جو مٹی ہے وہ لے لیں، آدھا فٹ، اور اس کو پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈالیں، اس کو سیل کر دیں، یہ مل جاتی ہیں عموماً۔ اگر وہ مہیا نہیں ہے تو آپ عام شاپر استعمال کر سکتے ہیں، مٹی کو لے کر شاپر میں ڈالیں، اوپر سے اس کو اچھی طرح باندھ دیں، اس کے اوپر اپنا نام لکھیں، تاریخ لکھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے جو کھیت ہیں ان کا نقشہ اختیار کر لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، اس کے اوپر جیسے جیسے آپ نمونہ لیں اس کے نمونے کے نمبر لگاتے جائیں، اور وہی نمبر آپ اپنی نمونہ جات کے اوپر بھی لگا دیں، تاکہ جب اس کی تجزیاتی رپورٹ آپ کے پاس آئے آپ کو پتہ ہو کہ یہ فلاں جگہ سے میں نے سیمپل لیا تھا تو یہ اس کا رزلٹ ہے، تو اس ایریے کا یا اس جگہ کا میں نے جو اس کی سفارش کردہ مقدار ہے اس کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو یہ آسان ہے۔ محکمے کے علاوہ جو کھادوں والی کمپنیاں ہیں جیسے FFC ہے یا اینگلو ہے یا فاطمہ فرٹیلائزر ہے، یہ بھی اپنی سروسز فراہم کرتے ہیں، اور کچھ مخصوص علاقوں میں ان کی لیبارٹریز بھی موجود ہیں۔ کسان بھائی ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنی بعض حالات میں وہ خود جا کر فیلڈ سے نمونے حاصل کر لیتے ہیں اور اس کی تجزیاتی رپورٹ فارمر کو ان کے فارم پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ زمین کا تجزیہ کرانا انتہائی ضروری ہے۔ جیسے انسان ہے، ہم بعض اوقات ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکی کوئی بیماری آ جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ پہلے بتاتے ہیں کہ جی آپ اپنا چیز کا ٹیسٹ کروا دیں، تاکہ ان کو بیماری کی نوعیت کا پتہ چل جائے یہ بیماری ہو کس وجہ سے رہی، اور جب اس کے مطابق وہ میڈیسن دیتے ہیں تو ہم فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اپنی مرضی سے میڈیسن استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس میڈیسن کا نقصان ہو جائے فائدے کی بجائے۔ تو اسی طرح یہ ہماری زمینیں ہیں، یہ بھی بیمار ہوتی ہیں، اور ان کی صحت کے لیے یہ لیبارٹریز جو ہیں یہ تجزیہ کر کے دیتی ہیں، اور اس کے مطابق پھر ان کا جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے تو پھر زمینیں ہماری صحت مند ہو سکتی ہیں۔ تو میرا یہی مشورہ ہے کسان بھائیوں کو کہ کپاس کی فصل کی بجائی سے پہلے زمین کے نمونے لیں اور ان کا تجزیہ کروائیں، اور اس تجزیاتی رپورٹ کے مطابق کھادوں کا استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو آنے والے جو فصل ہے اس سے بہتر پیداوار ہوگی، اور اس سے نہ صرف آپ کے معاشی معاملات اور مسائل حل ہوں گے، بلکہ کپاس چونکہ ملک کی اہم فصل ہے تو ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی، اور زرعی مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज साहब। मैं अपने कपास के काश्तकार भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो कपास की काश्त से पहले अपनी ज़मीन का तज्जिया ज़रूर करवाएं ताकि उनकी ज़मीन की पैदावार में इजाफा हो सके और अखराजात में भी नुमाया कमी आ सके। किसान भाइयों को आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।